اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں وہ اماں جان نے اکثر سنی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیشہ عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں دنیا میں بھی تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، میں حشر میں بھی تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ اسی آیت کے ذیل میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے عافیت کے اسباب ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے 5 عافیت کے اسباب ان کا تعلق دنیا سے ہے اور 5 عافیت کے اسباب ان کا تعلق اگلی زندگی عالم برزخ اور عالم حشر کی زندگی سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو اپنے لیے عافیت کی دعا مانگا کریں۔ پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آ کر نماز پڑھتے ہیں نوافل، فارغ ہو کر وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما، صبر عطا فرما۔ آپ نے ان کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ مصیبت مانگ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب میں نے مصیبت تو نہیں مانگی، میں نے استقامت اور صبر مانگی ہیں۔ فرمایا مصیبت آئے گی تو صبر آئے گا، مصیبت آئے گی تو استقامت آئے گا۔ فرمایا تم اپنے رب سے عافیت مانگ لیا کر، اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہیں، وہ نہ اللہ پاک کی طرف سے امتحانات کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ پاک کے سزا کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو فرمایا عافیت کو مانگ لیا کر۔ تو فرمایا کہ ان عافیت کے اسباب میں سے جن کا تعلق دنیا سے ہے، ان میں سب سے پہلی چیز کہ آپ دنیا میں عافیت حاصل کرنا چاہیں، فرمایا کہ اس کے لیے آپ علم حاصل کریں کہ اللہ پاک نے دنیا کی عافیت علم میں رکھی ہے، اور اس کے مقابلے میں جہل اور نادانی اس کے اندر کوئی عافیت نہیں، بلکہ جہل اور نادانی ناسمجھی اپنی جگہ خود ایک مصیبت ہے۔ تو فرمایا کہ عافیت کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب وہ علم ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کسی معلم کے پاس جا کر ایک مسئلہ سیکھتا ہے، علم کا کوئی باب سیکھ لیتا ہے، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض اپنی جگہ الگ الگ باب ہیں۔ فرمائے اس کی ایک باب سیکھنا، ایک مسئلہ سیکھنا، ایک روایت کے مطابق 100 اور ایک روایت کے مطابق 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ پہلے تو 100 رکعت اور 1000 رکعت نوافل ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ہمت کر کے 1000 اور 100 رکعت نوافل ادا بھی کر لیں، اس کے مقابلے میں وہ علم سیکھنے والا ان 1000 اور 100 رکعت نوافل پڑھنے والے سے درجے کے اعتبار سے بہتر اور افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا عافیت کے اسباب میں سے دوسرا سبب وہ عبادت ہے۔ عبادت کا معنی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، وہ انتہائی درجے کے عاجزی جو اللہ کے سامنے پیش کی جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ ہمیں عبادت مجسم طور پر نماز اس لیے نظر آتی ہے کہ اس میں مکمل عاجزی ہے، قیام بھی عاجزی کے ایک صورت، رکوع بھی عاجزی کے ایک صورت، اور سجدہ تو عاجزی کی انتہا ہے۔ تو فرمائے کہ دنیا کے اندر عافیت
وہ عبادت کے اندر ہے۔ آسان الفاظ میں عبادت اللہ پاک کے احکامات کی تعمیل اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنن، آپ کی سیرت اور سنت طریقے کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا، یہی عبادت ہے۔ یہ عبادت ہمیں مسجد میں بھی مل سکتی ہے اور یہ عبادت ہمیں بازار اور مارکیٹ اور تجارت کے منڈیوں میں بھی مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے پکے نمازی تھے کہ مسجد ان کو بلا بلا کر آواز دیا کرتی تھی۔ جہاں صحابہ کرام نے سجدہ کیا ہے وہ جگہ وہ ان کے سجدے پر فخر کیا کرتی تھی، لیکن ان کے ساتھ صحابہ کرام تاجر بھی تھے، وہ دکاندار بھی تھے، وہ زراعت پیشہ بھی تھے، وہ بڑے بڑے کاروبار کے مالک بھی تھے، لیکن کیا مجال جو تجارت دنیا اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں کا رخ کیا ہو، دنیا کی محبت نے ان کے دلوں پر اپنا اثر نہیں ڈالا تھا، بلکہ ان کے دلوں پر ایمان اور اللہ پاک کا خوف اس کا اثر اور اس کا بصیرہ رہا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ عافیت کے لیے دوسری سب سے بڑی سبب وہ عبادت ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہوا عبادت میں مصروف اور مشغول رہتا ہے تو اس کی زندگی عافیت والی زندگی ہے۔ یہ دنیا میں رہ رہا ہے تو عافیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب معاشرے میں عام عبادات تو درکنار، نماز جیسی عبادت اس کو بھی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ کتنے سارے مسلمان جو سال بھر میں صرف 2 نمازیں پڑھتے ہیں، عیدوں کی نماز۔ کتنے سارے مسلمان جو ہفتے میں 1 نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے سارے مسلمان جن کو دن بھر میں 1 آدھی نماز مل جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، حلال رزق، حرام سے بچنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزہ دار ہونا، اور موسم حج ہیں، صاحب استطاعت ہو تو حج بیت اللہ ادا کرنا، یہ تو دور کی باتیں ہیں۔ لیکن جو اہم عبادت ہے نماز، اس میں بھی معاشرے میں وہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جس پر دل خون کے آنسو روتی ہے۔ تو فرمائیں کہ عافیت کے اسباب میں سے دوسرا سب سے بڑا سبب وہ عبادت ہے۔ جب انسان دنیاوی زندگی میں عبادت میں مصروف اور مشغول رہے گا تو اس کی زندگی عافیت والے گزرے گی۔ عافیت کے اسباب میں سے تیسرا سبب وہ رزق حلال ہے کہ جو انسان دنیا میں حلال رزق کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حلال رزق جمع کرتا ہے، حلال رزق خود بھی کھاتا ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس کی زندگی عافیت والی ہے۔ اس لیے کہ یہ صرف فرائض ادا کرے گا، اللہ پاک ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے بھی ان کی نجات اور خلاصی کے فیصلے فرما دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی حلال اور حرام کے تمیز کے بغیر رات بھر روزہ رکھتا ہے، دن بھر رات بھر نوافل ادا کرتا ہے، دن بھی عبادت میں رات بھی عبادت میں، لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ میرا رب اس کے کسی فرض عبادت کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی کسی نفل عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، اے میرے پیغمبروں، ساری کائنات میں میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، لیکن خبردار
कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा। खाने पीने में हलाल का एहतिमाम, हराम से अपने आप को बचाएं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम हराम नहीं खाया करते थे, हराम नहीं कमाया करते थे। उनको मुखातब बना के कुरान पाक ने मुझे और आपको समझाया है। मकसूद मुझे और आपको समझाना था। लुरी तातवेम गोरे तयौरा, ये वही मुहावरा और यही मिसाल है कि अल्लाह पाक ने खिताब तो रसूलों से फरमाया, लेकिन मुखातब समझाना मुझे और आपको मकसूद है। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम दिन भर मजदूरी करके कुछ लाया करता था। हजरत अबू बकर उनमें से रात को कुछ खाया करते थे। एक दफ़ा वो कुछ चीज़ लेकर आए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी में थे, पूछ ना सकें कि ये आपने कहाँ से लाया। उसमें से कुछ खाया तो गुलाम कहने लगा, आका हमेशा आप पूछा करते हैं कि कहाँ से लाया गया, आज आपने पूछा नहीं। फरमाया, हाँ कहाँ से लेकर आए। गुलाम कहने लगा, मैं ज़माने जाहिलियत में कहानत किया करता था, लोगों का किस्मत मालूम किया करता था। ये जो फुटपाथ पर बैठे हुए होते हैं, जिनके पास वो परिंदा भी होता है और वो परिंदा कोई कागज़ उठाता है, उस कागज़ पर मिलते जुलते एक ही जैसे जुमले लिखे हुए होते हैं। उनमें से कुछ खुशखबरियाँ होती हैं, कुछ डरावे होते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ आपको ये खुशी मिलेगी और फ़लाँ फ़लाँ गम भी मिलेगा। ये मिलते जुलते तकरीबन हर एक कागज़ पर लिखा हुआ होता है। अब पहली बात तो ये है कि जो खुद फुटपाथ पर बैठा हुआ है, जिसका खुद कोई ठिकाना नहीं है, वो मेरे और आपका किस्मत का अंदाज़ा करेगा, वो मेरा और आपका किस्मत मालूम करेगा। वो पहले अपने खुद किस्मत अपना मालूम करे कि उसकी किस्मत में क्या है। कई लोग कहते हैं हाथ दिखाएं, कुर्बान जाऊं। मेरे रब ने कुछ ऐसे लोग भी पैदा किए जिनके हाथ नहीं है और किस्मत है, उनका क्या करोगे? जिनके हाथ नहीं है, पैदाइशी तौर पर नहीं है, किस्मत तो मेरे रब ने उनको दे दिया है, मुकद्दर तो दे दिया है। इसी तरीके से जिनके हाथ कट गए, अगर उनका मुकद्दर उनके हाथ में था, हाथ कटने से मुकद्दर भी कट गया, लेकिन वो अपनी किस्मत के साथ फिर भी जी रहा है। तो वो गुलाम कहता है, मैं नुजूमी था, कहानत किया करता था, तो ज़माने जाहिलियत में मैंने किसी के लिए कहानत कर लिया था और वो आदमी मुझे आज मिला, तो मैंने आज उससे अपनी जो मजदूरी थी वो मजदूरी मैंने उससे ली और वो आपके सामने पेश की। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, जालिम, तूने एक मुश्तबिह चीज़ मुझे खिलाई और फिर उंगलियां डांट डांट कर क़े करने लगे, क़े करने लगे, क़े करने लगे। पानी पीते रहे और क़े करते रहे, पानी पीते रहे और क़े करते रहे, यहाँ तक कि मैदे से सिर्फ पानी ही आने लगा। तो फरमाया, चलो अब अल्लाह का शुक्र है कि हराम का कोई ज़र्रा मेरे मैदे में बाकी नहीं है। तो फरमाया कि अगर दुनिया में आफियत चाहते हो, सुकून की ज़िंदगी, राहत की ज़िंदगी चाहते हो, वैसे असल सुकून तो है कब्र में, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह पाक किसी किसी को सुकून देता है। आफियत के ये असबाब अगर इख्तियार किए जाएं तो दुनिया में भी इंसान को सुकून मिल सकता है। तो राहत वो हलाल रिज़्क़ में है, अगरचे कम हो, अगरचे पेट भर कर ना हो, अगरचे कुछ लुक़मे क्यों ना हो, लेकिन हलाल वो इंसान को दुनिया में राहत मुहैया करता है। और यही आफियत के असबाब में से एक बहुत बड़ी सबब है।